ماہنامہ سلطان الفقر لاہور یوٹیوب چینل کے معزز سامعین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان صادق۔ آج جو مضمون لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس کا عنوان ہے فیض سلطان العاشقین۔ اسے تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے۔ یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ جنوری 2025 میں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو اپنے مرشد سے فیض ملتا ہے؟ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فیض ہوتا کیا ہے اور حاصل کیسے ہوتا ہے۔ عمومی طور پر لوگ فیض سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہر مشکل میں مرشد سے دعا کروا لی جائے اور وہ مشکل آسان ہو جائے۔ اکثریت کے نزدیک مشکل بھی کسی دنیاوی کام ہی سے متعلق ہوتی ہے، نہ کہ روحانی یا باطنی، مثلا ظاہری رزق میں تنگی سے فراوانی، بے اولاد کے ہاں اولاد، بے روزگار کی نوکری، کاروبار میں برکت و کشادگی وغیرہ۔ بہت ہی قلیل تعداد ایسی ہے جو مشکل سے مراد باطنی یا روحانی مشکل سمجھیں۔ در حقیقت فیض سے مراد ہے دل میں عشق حقیقی کی شمع روشن کر دینا۔ فیض سے مراد ہے اللہ سے ملا دینا۔ فیض سے مراد ہے نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ کرنا۔ فیض سے مراد ہے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دینا۔ فیض سے مراد ہے راہ حق کی منازل طے کروانا۔ اور یہ سب فیض اسم یاہو کے ذکر، اسم اللہ ذات کے تصور اور مرشد کامل اکمل کی نگاہ سے حاصل ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے قبل عوام الناس اسم اللہ ذات کے فیوز و برکات سے ناواقف تھے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنی تصانیف میں اسم ہو کے ذکر، اسم اللہ ذات اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور اور ان کے فیوز و برکات کو کھول کر بیان فرمایا، اور نہ صرف بیان فرمایا بلکہ گاؤں گاؤں شہر شہر چل پھر کر عوام الناس میں اسم اللہ ذات کا فیض عام فرمایا۔ تاہم اس دور میں ذرائع ابلاغ تیز رفتار نہ تھے، اس لیے عوام الناس سے ملاقات کر کے جس قدر فیض عام ہو سکتا تھا اس کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اسم اللہ ذات کا فیض دنیا بھر میں ہر کسی کے لیے عام فرما دیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث ہونے کے ناطے آپ مجدہ الاقدس نے اس مقصد کے لیے نہ صرف ملک گیر تبلیغی دورہ جات فرمائے بلکہ دنیا بھر میں تعلیمات فقر اور فیض اسم اللہ ذات کو عام فرمانے کے لیے تحریک دعوت فقر کی بنیاد رکھی، جس کے تحت مختلف شعبہ جات کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ مجدہ الاقدس نے سلطان الفقر پبلیکیشنز اور ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کے تحت شائع ہونے والی منفرد کتب و رسائل، سوشل میڈیا، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، اطلاعات و نشریات، ڈیجیٹل پروڈکشنز اور دیگر شعبہ جات کے ذریعے دنیا بھر میں اسم اللہ ذات کا فیض عام کر دیا۔ مختلف ممالک سے آن لائن بیعت ہونے والے مرد و خواتین اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ سلطان العاشقین مجدہ الاقدس کا فیض زمان و مکان کی حدود سے بالا تر ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے طالبان مولا اس فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ فیض مذہب و فرقہ سے بالاتر ہر خاص و عام کے لیے کھول دیا گیا ہے، یعنی کسی بھی مذہب، قوم اور فرقہ سے تعلق رکھنے والا ریاضت و مجاہدہ کے بغیر بیعت کے پہلے ہی دن اسم اللہ ذات حاصل کر سکتا ہے، اور نہ صرف اسم اللہ ذات حاصل کر سکتا ہے بلکہ خلوص اور محبت سے ذکر و تصور کی مشق کرنے پر سلطان العاشقین مجدہ الاقدس کی نگاہ اور توجہ کی تاثیر سے وہ تمام فیض و برکات بھی حاصل کر سکتا ہے جن کا حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں تذکرہ فرمایا ہے، اور ان میں سب سے بڑا فیض لقاء الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ہے۔ نہ صرف اسم اللہ ذات بلکہ اسم محمد کا فیض بھی سلطان العاشقین مجدہ الاقدس نے پہلی مرتبہ عام فرمایا ہے، وگرنہ اس سے قبل مشائخ سروری قادری نے محض خاص الخاص طالبان مولا کو ہی اسم محمد عطا فرمایا، وہ بھی کڑی ریاضت و مجاہدہ کے بعد۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتب میں اسم اللہ ذات اور اسم محمد کے فیوز و برکات کا تذکرہ کھول کر بیان کیا ہے،
لیکن دور حاضر میں صحیح معنوں میں اس کا فیض اگر کسی نے عام کیا ہے تو وہ سلطان العاشقین مسجد الاقدس ہی ہیں بلا شبہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کی ایک کڑی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طالبان مولا کی راہ حق پر رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائیں، جن میں سے صرف ایک پنجابی زبان میں ہے جبکہ باقی تمام کتب فارسی زبان میں ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں چونکہ پرنٹنگ کا جدید انتظام موجود نہیں تھا، اس لیے نسخہ جات قلم سے تحریر کیے جاتے تھے اور انہی نسخوں سے مزید نسخہ جات نقل کر لیے جاتے۔ اس لیے اس دور میں لوگوں کی کثیر تعداد تعلیمات فقر سے مستفید نہ ہو سکی۔ در حقیقت دور حاضر میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے استفادہ کا اگر کوئی ذریعہ بنا ہے تو وہ سلطان العاشقین مسجد الاقدس ہیں۔ اس کی زندہ مثال ابیات باہو کامل ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پنجابی ابیات قرآن و حدیث کی خوبصورت ترجمانی پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پنجابی زبان میں ہیں اور اس میں نہایت ہی مشکل الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے اس عارفانہ کلام کو سمجھنا ہر کسی کے لیے آسان نہ تھا۔ دوسری طرف فقر و تصوف سے ناواقف بہت سے لوگوں نے ابیات میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں بھی کر رکھی تھیں۔ کچھ لوگوں نے تو حد کر دی تھی کہ بہت سے ایسے ابیات بھی خود سے گھڑ لیے جو شریعت اور قرآن و حدیث کے منافی تھے۔ سلطان العاشقین مسجد الاقدس نے مکمل تحقیق اور عرق ریزی سے ابیات کے متن کو درست کیا، مشکل الفاظ کو سمجھنے کے لیے لغت درج کی اور جامع شرح بھی بیان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ابیات پر تحقیق اور تعلیمات کا جائزہ بھی تحریر کیا تاکہ لوگ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں اور خود جان سکیں کہ یہ ابیات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ سلطان العاشقین مسجد الاقدس نے اپنی اس تحقیق کو نہ صرف کتابی صورت میں شائع کیا بلکہ خود ان ابیات کی مفصل اور جامع شرح بھی فرمائی جسے یوٹیوب پر سنا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ اردو بھی نہیں سمجھ سکتے وہ اس خوبصورت عارفانہ کلام سے کس طرح مستفید ہوتے۔ سلطان العاشقین مسجد الاقدس نے انہیں بھی فراموش نہیں کیا بلکہ اپنی نگرانی اور رہنمائی میں اس خوبصورت کلام کا انگریزی ترجمہ کروایا اور 5 سال کی انتھک محنت کے بعد یہ کتاب سلطان باہو پنجابی پوئٹری کے نام سے شائع کی گئی، جس کا ترجمہ کرنے کی سعادت صاحبزادی منیزہ نجیب صاحبہ نے حاصل کی۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پہلے شاہ مکھی میں ابیات لکھے گئے ہیں جو کہ پاکستان میں پڑھا جانے والا رسم الخط ہے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی رسم الخط میں ابیات تحریر فرمائے ہیں۔ شاہ مکھی کے بعد گرمکھی میں ابیات لکھے گئے ہیں جو کہ دنیا بھر کے سکھوں کا پنجابی و مذہبی رسم الخط ہے۔ اس کے نیچے رومن میں اور اس کے بعد فری انگلش ورس میں یعنی منظوم ترجمہ، اس کے بعد اس کی شرح اور آخر میں گلوسری یعنی لغت۔ اس میں بھی تینوں رسم الخط میں الفاظ لکھے گئے ہیں یعنی شاہ مکھی، گرمکھی اور رومن۔ اس کتاب کی تیاری کے لیے صاحبزادی منیزہ نجیب صاحبہ نے خصوصی طور پر گرمکھی سیکھی اور یوں یہ شاہکار کتاب سلطان الفقر پبلیکیشن کے تحت شائع کی گئی۔ اس طرح سلطان العاشقین مسجد الاقدس کی بدولت حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پنجابی شاعری کو سمجھنا ہر کسی کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ چونکہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتب فارسی زبان میں ہیں اور لوگوں کی کثیر تعداد فارسی زبان سے ناواقف ہے، اسی بنا پر سلطان العاشقین مسجد الاقدس نے اپنی نگرانی میں فارسی کتب کا بامحاورہ اردو ترجمہ کروایا، اور نہ صرف اردو میں بلکہ دنیا بھر میں ان تعلیمات کو عام فرمانے کے لیے انگلش میں بھی ترجم کروائے۔ اب تک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 20 فارسی کتب کے انگلش اور اردو تراجم سلطان الفقر پبلیکیشنز کے تحت شائع کیے جا چکے ہیں اور بہت سے تراجم تیاری کے مراحل میں ہیں۔ شائع شدہ کتب میں رسالہ روحی شریف، نور الہدا کلاں، نور الہدا خورد، کلید التوحید کلاں، کلید التوحید خورد، عین الفقر، امیر الکونین، تلمیذ الرحمن، عین العارفین، سلطان الوہم، شمس العارفین، گنج الاسرار، کشف الاسرار، قرب دیدار، اسرار قادری، محکم الفقراء، تیغ برہنہ، عقل بیدار، محبت الاسرار اور گنج دین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف مبارکہ مرآت العارفین کا ترجمہ و شرح
سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف مبارکہ سر الاسرار کا ترجمہ اور الرسالۃ الغوثیہ کا ترجمہ و شرح بھی سلطان العاشقین مجدل الاقدس کی نگرانی میں شائع ہو چکے ہیں۔ دور حاضر میں اگر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا فیض جاری ہے تو سلطان العاشقین مجدل الاقدس کی بدولت۔ آپ نے اپنی نگرانی میں کتب تو شائع کروائی ہی ہیں، لیکن دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے آپ کی نگرانی میں ویب سائٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ ان ویب سائٹس پر فی سبیل اللہ یہ تمام تر کتب آن لائن مطالعہ اور ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ سلطان العاشقین اور سلطان العاشقین بکس کے نام سے موبائل اپلیکیشنز بھی تیار کی گئی ہیں جو کہ گوگل پلے اسٹور پر فری ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختلف کتب میں مختلف موضوعات پر تعلیمات بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر مراقبہ کے متعلق، علم دعوت کے متعلق، فقر کے متعلق، طالبان مولا کی صفات و خصوصیات کے متعلق، دیدار الہی کے متعلق، فقیر کامل کے متعلق، اسم اللہ ذات کے متعلق، مرشد کامل کے تصرفات کے متعلق، توحید کے متعلق، فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کے مراتب کے متعلق، راہ سلوک کے مختلف مقامات و احوال کے متعلق اور دیگر بے شمار موضوعات پر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ بیان فرمایا ہے۔ اگر دیدار الہی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا طالب مولا کی صفات و خصوصیات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب کا مطالعہ کرنا ہوگا، جس کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ سلطان العاشقین مجدل الاقدس نے طالبان مولا پر احسان عظیم کیا کہ ان کی کامل رہنمائی کے لیے شمس الفقراء تصنیف فرمائی، جو کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات فقر کا انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں مکمل تحقیق سے نہ صرف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل سوانح حیات تحریر کی گئی ہے، بلکہ راہ فقر کی مختلف منازل کے اعتبار سے مختلف ابواب کی صورت میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی خوبصورت انداز میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اولیاء و فقراء، محدثین و فقہا اور شعراء کے فرامین و اقوال اور شاعری کو بھی درج کیا گیا ہے تاکہ طالبان مولا کے لیے ان تعلیمات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ سلطان العاشقین مجدل الاقدس نے شمس الفقراء کے علاوہ دیگر بے شمار موضوعات پر بھی کتب تصنیف فرمائی ہیں، جیسا کہ حقیقت محمدیہ، خلفائے راشدین، فضائل اہل بیت و صحابہ کرام، حقیقت عید میلاد النبی، نفس کے نصور، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدیت، مجتبی آخر زمانی، فقر اقبال، کلام مشائخ سروری قادری، ابیات باہو کامل اور دیگر بہت سی کتب ہیں۔ سلطان العاشقین مجدل الاقدس کی نگرانی میں ہی ان کتب کے انگلش تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدل الاقدس کی یہ تمام تر کاوشیں فیض اسم اللہ ذات اور تعلیمات فقر کو عام کرنے کے لیے کڑی ہیں۔ سلطان العاشقین مجدل الاقدس نے دیگر بے شمار ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی بدولت یہ فیض دنیا بھر میں عام ہو چکا ہے، اور آپ کی یہ تمام کاوشیں ثابت کرتی ہیں کہ سلطان العاشقین مجدل الاقدس حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث، مجدد دین، سلسلہ سروری قادری کے امام اور فقر کے عظیم سلطان ہیں۔ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ فیض فقر و اسم اللہ ذات حاصل کرنے کے لیے، راہ فقر پر آگے بڑھنے کے لیے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے سلطان العاشقین مجدل الاقدس کی صحبت میں حاضر ہوں اور سلطان الفقر پبلیکیشنز کے تحت شائع ہونے والی کتب و رسائل کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان آج کے اس پوڈ کاسٹ سے آپ سے اجازت چاہے گا۔ انشاءاللہ جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔